امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک سنسان اور ویران وادی سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر سورج شعلوں کی طرح برس رہا تھا اور زمین اپنے سینے پر چلنے والوں کی آہٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ وقت تھا جب فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا راز اس ویرانے میں چھپا بیٹھا ہو۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نہ کوئی تھکن تھی، نہ کوئی شکایت۔ ان کی روحانی موجودگی ہر دل کو سکون دے رہی تھی۔ اسی درمیان ایک نوجوان سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ یا حسین، آگے کے راستے میں ایک خونخوار شیر ہے جو کسی کو گزرنے نہیں دے رہا ہے۔ بہت سے مسافر پلٹ چکے ہیں۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا، یہ شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ چلو میں خود چل کر دیکھتا ہوں۔ قافلہ وہیں رک گیا اور امام حسین تنہا اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے جہاں شیر کا ڈیرا بتایا گیا تھا۔ ریت پر ان کے قدموں کے نشان بنتے چلے گئے تھے، جیسے زمین خود ان کی راہ میں سجدہ کر رہی ہو۔ جیسے کہ وہ وادی میں مہانے پر پہنچے، ایک دھواں دھار گرج سنائی دی۔ سامنے ایک بڑا سا شیر نکلا جس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اور جبڑا غضب سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ شیر دہاڑتے ہوئے امام کی جانب بڑھا، لیکن امام حسین وہیں رک گئے۔ نہ کوئی تلوار نکالی اور نہ کوئی ہتھیار نکالا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے انداز میں دعا فرمایا کہ اے اللہ، دعا کیا کہ اے اللہ کی مخلوق، اگر تجھے میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے تو میں تیار ہوں، اور اگر تو میرا امتحان لینے آیا ہے تو خبردار، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، زہرا کا لال اور رسول کا نواسا۔ میرے راستے میں کوئی مخلوق دیوار نہیں بن سکتی۔ شیر اچانک ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں بدل گئی جیسے کسی نے روح میں ٹھنڈک بھر دی ہو۔ اس کی گردن جھک گئی۔ شیر دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ امام حسین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تو اللہ کا بندہ ہے اور میں نے تجھ پر رحم اس لیے کیا کیونکہ میرا رب بہت بڑا رحمان ہے۔ جا تو اب اس راہ پر کسی کو نہ روکنا۔ شیر اٹھ کھڑا ہوا اور انسانی لہجے میں بول پڑا کہ یا ابن رسول، میں اس وادی کا پہرے دار ہوں، لیکن آج سے نہیں، صدیوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے یہاں روکا، لیکن آج جو نور میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا وہ کبھی کسی میں نہیں دیکھا۔ میرا جسم شیر کا ہے لیکن میری روح کو پہچان ہے۔ آپ وہی حسین ہیں جن کی شہادت پر آسمان روئے گا اور زمین کانپے گی۔ یہ کہہ کر وہ شیر جنگل کی جانب لوٹ گیا اور اس دن سے اس راہ پر کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ جب امام حسین قافلے کی طرف لوٹے تو سب نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک روحانی نور جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ کی راہ میں جو چلتا ہے اس کے لیے درندے بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ صحابہ اور اہل بیت کی آنکھیں نم تھیں اور دلوں میں ایک نئی تازگی، ایک نیا یقین بھر گیا تھا۔ اس واقعے کو سننے کا مقصد صرف داستان سننا نہیں، بلکہ اس نورانی شخصیت کا احساس دلانا کہ جس کے نام سے آج بھی ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ یہ شیر صرف جنگل کا نہیں تھا، بلکہ نفس اور خوف اور صبر کا استعارہ بھی تھا، اور امام حسین نے جیسے اس شیر کو نرمی سے مات دی، ویسے ہی انہوں نے ظلم اور طاغوت کو بھی صبر سے شکست دی۔ شیر کو انسانی لہجے میں بولتے دیکھا۔ شیر کو انسانی لہجے میں بولتے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں، وہ ایک اشارہ تھا کہ قدرت بھی امام حسین کی عظمت کو پہچانتی ہے۔ آج جب ہم حسین کی راہ پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، ڈر کو صبر سے مات دی جا سکتی ہے، روح کی پاکیزگی ہر مخلوق کو متاثر کر سکتی ہے، اور حسینیت صرف میدان کربلا تک محدود نہیں، وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق کے لیے دھڑکتا ہے۔ امام حسین زندہ باد۔